السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، نومبر کی 10 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان کی طالبان عبوری حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کی قیادت میں طالبان کا اعلیٰ سطح کا وزارتی وفد بدھ کو اسلام آباد پہنچ رہا ہے۔ طالبان حکومت کی وزارت خارجہ کے قائم مقام ترجمان عبدالقہار بلخی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کابل اور ماسکو میں ہونے والے اجلاسوں کے بعد یہاں افغانستان کو درپیش سیاسی، انسانی اور اقتصادی مسائل پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وفد پاکستانی حکام سے ملاقات کے ساتھ ساتھ جمعرات کو اسلام آباد میں ہونے والے ٹرائیکا پلس کے اجلاس میں شرکت کرنے والے سفارتکاروں سے بھی ملاقات کرے گا۔ طالبان وفد ایک ایسے وقت میں پاکستان کا دورہ کر رہا ہے جب افغان طالبان اس بات کے خواہاں ہیں کہ عالمی برادری ان کی حکومت کو تسلیم کرے اور افغانستان کو درپیش اقتصادی بحران سے نمٹنے کے لیے افغانستان کے منجمد اثاثوں کو بحال کیا جائے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے طالبان وفد کا دورہ پاکستان کے وزیر خارجہ کے گزشتہ دورہ کابل کا تسلسل ہے، جس کا محور باہمی تعلقات اور تجارتی تعلقات کو بہتر کرنے پر مرکوز رہا۔ طالبان کے وزیر خارجہ ایک ایسے وقت میں پاکستان میں ہوں گے جب اسلام آباد افغانستان سے متعلق ٹرائیکا پلس اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ جمعرات کو ہونے والے اس اجلاس میں امریکہ، چین، روس اور پاکستان سے افغانستان سے متعلق خصوصی نمائندے شرکت کریں گے۔ بھارت کے نیشنل سیکیورٹی کونسل سیکریٹریٹ کے زیر اہتمام نئی دہلی میں افغانستان کے معاملے پر علاقائی سلامتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کی میزبانی بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول نے کی۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے کسی نمائندے کو کانفرنس میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی، جبکہ پاکستان اور چین نے اس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ کانفرنس میں بھارت کے علاوہ 7 ممالک ایران، روس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے نمائندوں نے شرکت کی۔ کانفرنس میں افغانستان کی صورتحال اور خطے پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حقانی نیٹ ورک کے سراج الدین حقانی کو طالبان حکومت کا عبوری وزیر داخلہ بنائے جانے کی وجہ سے بھارت افغانستان کے معاملے میں خود کو الگ تھلگ پاتا ہے۔ وہ اس کانفرنس کی مدد سے افغانستان کے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے میں اپنا کردار تلاش کر رہا ہے۔ طالبان عہدیداروں نے بتایا ہے کہ 15 اگست کو ان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے داعش خراسان کے 600 ارکان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ طالبان انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے ترجمان حلیل ہمراز نے ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ گرفتار ہونے والوں میں متعدد اعلیٰ افسران شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ داعش خراسان کے 37 ارکان طالبان کے ساتھ لڑائی میں ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ اسی پریس کانفرنس میں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بدھ کے روز بتایا کہ طالبان حکومت افغانستان میں داعش خراسان کی سرگرمیوں پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے افغانستان کے بارے میں بھارت اور پاکستان میں ہونے والی کانفرنسوں کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ اب بھارت کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ افغانستان میں استحکام ان کے حق میں ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی اپنے پاکستان کے دورے میں تجارت، راہداری اور طورخم اور چمن اسپن بولدک سرحدوں کے مسائل پر گفتگو کریں گے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے امریکہ کے افغانستان کے بارے میں خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ سے متعلق کہا کہ وہ ایک تجربہ کار سفارتکار ہیں اور طالبان کے ساتھ امن بات چیت میں شریک رہے ہیں۔ ہم ان سے مل کر خوش ہوں گے اور ان پر افغانستان کے منجمد اثاثے واگزار کرانے پر زور دیں گے۔ افغانستان کے شمالی شہر مزار شریف میں 4 خواتین کے قتل ہونے کے بعد پورے افغانستان میں خوف کی ایک نئی لہر نے جنم لے لیا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر طالبان اس میں ملوث نہیں بھی ہیں تو بھی عوام کی جان و آبرو کی ذمہ داری انہی پر عائد ہوتی ہے، اور اگر ایسے حالات اور واقعات کی جلد از جلد روک تھام نہ ہو سکی تو افغان عوام بہت جلد ان کے سامنے سڑکوں پر کھڑے ہوں گے، جس کے بعد پرتشدد کاروائیاں
نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کو ایک مرتبہ پھر لپیٹ میں لے سکتی ہیں۔ دوسری جانب طالبان کا کہنا ہے کہ بلخ میں ہونے والے بے رحمانہ واقعے میں ملوث 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ابھی تک خواتین کارکنان کو ہلاک کرنے کے محرکات سامنے نہیں آئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان آرمی پبلک اسکول حملے سے متعلق از خود نوٹس کیس میں عدالت کی جانب سے طلب کرنے پر سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے۔ انہوں نے عدالت کو واقعے کے تمام ذمہ داران کا تعین کرنے اور غفلت کا مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف اقدامات کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے عاصم علی رانا کی رپورٹ کے مطابق عدالت عظمیٰ نے حکومت آرمی پبلک اسکول حملے سے متعلق تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ پر عمل درآمد اور ذمہ داران کا تعین کرنے کے لیے 4 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ 4 ہفتوں کے بعد عدالت میں رپورٹ جمع کرائی جائے جس پر وزیر اعظم کے دستخط موجود ہوں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ کے درمیان اس ہفتے ورچوئل ملاقات ہوگی جب وہ بحر الکاہل ملکوں کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ آن لائن جمع ہوں گے۔ اس اجلاس کا مقصد کورونا کی وبا سے پیدا ہونے والے بحران سے بحالی کا راستہ طے کرنے کا لائحہ عمل تیار کرنا ہے۔ نیوزی لینڈ اس سال ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن یعنی APAC فورم کی میزبانی کر رہا ہے جس کا اختتام ہفتے کے روز لیڈروں کے اجلاس کے ساتھ ہوگا۔ کورونا وائرس کی پابندیوں کا مطلب ہے کہ اس سال کا ایونٹ مکمل طور پر آن لائن منعقد کیا جائے گا۔ یہ میٹنگ بہت سے ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلوں کے پس منظر میں ہو رہی ہے کیونکہ اقوام نے وبا کے نتیجے میں سرحدوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں اور جغرافیائی سیاسی تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ گلاسکو میں اقوام متحدہ کے تحت ہونے والی آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق سربراہی کانفرنس نے کاربن گیسوں کا اخراج کم کرنے کی طرف کچھ سنجیدہ قدم اٹھائے ہیں، لیکن اعلیٰ عہدیداروں اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عالمی درجہ حرارت کو بین الاقوامی طور پر منظور شدہ اہداف تک لانے کے لیے ابھی بہت کچھ کیے جانے کی ضرورت ہے۔ 2 ہفتوں پر محیط مذاکرات تیزی سے اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ آب و ہوا کی تبدیلی پر عالمی کانفرنس کے صدر الوک شرما نے اجلاس میں شریک اعلیٰ سطحی حکومتی وزراء سے کہا کہ وہ اپنے دارالحکومتوں میں عہدیداروں سے رابطے کر کے یہ معلوم کریں کہ آیا وہ اس سلسلے میں زیادہ ٹھوس وعدے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کانفرنس کے اختتام میں صرف چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں۔ اس ماہ ہونے والے اس سربراہی اجلاس میں اب تک بہت محدود نوعیت کی پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے، جس کے متعلق تجزیہ کاروں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پیش قدمی کرۂ ارض کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت پر قابو پانے کے لیے انتہائی ناکافی ہے۔ اقوام متحدہ کے ماحولیات کے پروگرام کے ڈائریکٹر اینگر اینڈرسن نے ایسوسی ایٹڈ پریس کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اس سلسلے میں ہونے والی پیش رفت اگرچہ کچھ سنجیدہ ہے لیکن وہ ایسی نہیں جس کی ہمیں فی الواقع ضرورت ہے۔ کانفرنس کے صدر شرما کا کہنا تھا کہ اگرچہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے لیکن ہمارے سامنے ایک بڑا پہاڑ ہے جسے ہمیں اگلے چند دنوں میں عبور کرنا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون آج بدھ کے روز ایلیسی پیلس میں امریکی نائب صدر کاملا ہیرس کی میزبانی کریں گے۔ ملاقات کے ایجنڈے میں موسمیاتی تبدیلی، معیشت، عالمی صحت اور سپلائی چین کے مسائل شامل ہیں۔ امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے منگل کو صحافیوں کو بتایا کہ دوطرفہ ملاقات اس لیے اہم ہے کیونکہ فرانس کے ساتھ امریکہ کا تعلق عالمی نوعیت کا ہے اور فرانس اور دیگر یورپی اتحادی امریکہ کے مستقبل کے لیے کلیدی اہمیت رکھتے ہیں۔ امریکہ نے عراق کے وزیر اعظم پر قاتلانہ حملے کو عراقی ریاست کی خود مختاری اور استحکام پر حملہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حملے کی نوعیت ایران سے منسلک گروہوں کے ممکنہ طور پر ملوث ہونے کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہ صرف ان کے خلاف حملہ تھا بلکہ یہ عراقی ریاست کی خود مختاری اور استحکام پر بھی حملہ تھا۔ اس حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے، لیکن عراقی سیکیورٹی ذرائع نے رائٹرز خبر رساں ادارے کو بتایا کہ ممکنہ طور پر یہ حملہ کم از کم کسی ایک ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا نے کیا ہوگا۔
ایک اور خبر کے مطابق پیر کے روز ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تہران میں اخباری کانفرنس میں کہا کہ حملہ آوروں اور اس کے ذمہ داروں کو تلاش کرنے کے سلسلے میں سبھی کو مدد کرنی چاہیے۔ فومیو کیشیدا کو آج بدھ کے روز پارلیمنٹ کے ایوان زیریں میں باضابطہ طور پر جاپان کا وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کے ذریعے صرف ایک ماہ قبل منتخب ہونے والے کیشیدا نے فوری انتخابات کا اعلان کیا تھا، جہاں انہوں نے 465 رکنی ایوان زیریں میں کافی نشستیں حاصل کی۔ اب وہ اپنے بیشتر وزراء کو دوبارہ تعینات کر کے ایک ماہ میں اپنی دوسری کابینہ تشکیل دیں گے۔ کشیدا نے یوشیہیڈا سوگا کی جگہ لی تھی، جنہوں نے وزارت عظمیٰ کا منصب صرف 1 سال سنبھالنے کے بعد استعفیٰ دے دیا، کیونکہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے اقدامات پر تنقید کی وجہ سے ان کی مقبولیت کو دھچکا لگا تھا۔ کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ 2 بڑی دواساز کمپنیاں امریکہ کے خوراک اور ادویات کے محکمے سے تمام بالغ لوگوں کو کورونا ویکسین کے بوسٹر شاٹس لگانے کی اجازت طلب کر رہی ہیں۔ اخبار دی نیو یارک ٹائمز کے مطابق توقع کی جا رہی ہے کہ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن، فائزر اور بائیو این ٹیک کمپنیوں کی درخواستوں کے جواب میں تمام بالغ افراد کے لیے ویکسین کی تیسری خوراک کی اجازت تھینکس گیونگ یعنی یوم تشکر کے تہوار سے پہلے دے دے گی۔ اب تک امریکہ میں 65 سال سے زائد عمر کے افراد اور امراض میں مبتلا لوگوں کو ویکسین بوسٹر لگانے کی اجازت ہے۔ امریکہ میں جمعرات کو ویٹرنز ڈے کی تعطیل ہے۔ ویٹرنز ڈے ملک کی فوج میں خدمات انجام دینے والے افراد کے اعزاز میں منایا جاتا ہے۔ اس روز ملک بھر کے علاقوں میں تقریبات اور پریڈ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نامعلوم سپاہی کے مقبرے پر پھولوں کی چادر چڑھائیں گے۔ یہ ایک تاریخی یادگار ہے جو ان امریکی فوجیوں کے اعزاز کے لیے وقف ہے جن کی باقیات کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ اس سال اس مقبرے کی 100ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، جو واشنگٹن سے باہر آرلنگٹن نیشنل قبرستان میں واقع ہے۔ معروف ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کے بانیوں اسٹیو جابز اور اسٹیو وازنیاک کی جانب سے تیار کیا جانے والا 45 برس پرانا ایپل کمپیوٹر منگل کو نیلامی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ایپل 1 کمپیوٹر امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں 6 لاکھ امریکی ڈالرز میں نیلام ہونے کا امکان ہے۔ ایپل 1 ان 200 کمپیوٹرز میں سے ایک ہے جو اسٹیو جاب اور اسٹیو وازنیاک نے کمپنی کی بنیاد رکھنے کے آغاز میں بنائے تھے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔